بہت وقت پہلے کی بات ہے جب خواہشات سچ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بادشاہ اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت اور پیاری تھی کہ بادشاہ نے ہمیشہ اسے ہر چیز لا کر دی جو بھی اس کی تمنا تھی۔ ابو، میں پرانے کھلونے سے کھیلتے ہوئے اکتا گئی ہوں۔ مجھے کھیلنے کے لیے کچھ نیا چاہیے۔ او میری پیاری، تم انمول ہو، اس لیے میں تمہیں سب سے قیمتی تحفہ دوں گا جو میرے دادا نے مجھے میرے بچپن میں دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی سونے کی تجوری کھولی اور ایک چمکتا ہوا سنہری گیند نکالا۔ واو! لو، یہ گیند لو، یہ آسمان کے نیچے سورج کی طرح چمکے گا، لیکن یہ بہت قیمتی ہے، اسے کبھی مت کھونا۔ شکریہ ابو، آپ دنیا کے سب سے بہترین ابو ہیں۔ شہزادی نے باغ میں گیند سے کھیلنا شروع کیا۔ جب گیند گھومتا ہوا گیا تو وہ اس کے پیچھے ہر طرف بھاگی۔ اچانک وہاں ایک بڑا مینڈک آ گیا۔ کندھے مینڈک، دور چلے جاؤ۔ میں نے تمہیں جھاڑیوں سے دیکھا ہے، میں تمہاری خوبصورتی دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں، اور اب کیا تم میری دوست بن کر مجھ سے کھیلو گی؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں تم جیسے بدصورت مینڈک کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں، میں بھلا تم جیسے گندی چیز سے کیوں کھیلوں گی؟ میں کود سکتا ہوں، اب میں اچھل سکتا ہوں، اب میں تیر سکتا ہوں، تمہاری گیند پکڑ سکتا ہوں، میں کھیلنے کے لیے بہترین ہوں، اور اب میں اسے گندے مینڈک کو چھونے کے بجائے کیلا کھیل لوں گی۔ متنفر ہو کر شہزادی واپس محل گئی مینڈک سے جان چھڑانے کے لیے۔ اگلے دن وہ گیند سے کھیلنے آئی۔ اس نے ایک اکیلا مقام ڈھونڈا، کنویں کے پاس ایک پرانے لائم کے درخت کے نیچے۔ کتنی پرسکون جگہ ہے یہ، وہ غضبناک مینڈک مجھے یہاں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اس نے گیند سے کھیلنا شروع کیا۔ اس نے اوپر اچھالا اور پھر سے پکڑ لیا۔ ایسا کرتے ہوئے گیند سورج کی روشنی میں اتنا چمکا کہ اس کی آنکھیں چندیا گئی، بجائے اس کے کہ وہ خادمہ کے ہاتھوں میں گرتا۔ وہ کنویں کے کنارے زمین پر لگا اور پھر کنویں میں جا گرا۔ اوہ نہیں، میرا سنہری گیند! اوہ میرے خدا، یہ تو اتنا گہرا کنواں ہے، میں اس کنویں میں اپنی گیند نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتی اور روتی گئی جیسے اسے کبھی نہیں آرام مل سکتا۔ اس کے رونے کے دوران اسے ایک آواز سنائی دی۔ آپ کو کیا دکھ پہنچا بادشاہ کی بیٹی؟ آپ کے آنسو تو پتھر جیسا دل پگھلا دیں۔ اس نے دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اوہ، کیا یہ تم ہو بدصورت مینڈک؟ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میرا سنہری گیند کنویں میں گر چکا ہے۔ برا مت مانیے گا، اب میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے کیا دیں گی اگر میں آپ کی گیند واپس لا دوں؟ جو تمہیں پسند ہو پیارے مینڈک، میرے کپڑے، میرے موتی، جواہرات، یا چاہے میرے سونے کا تاج جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ آپ کے کپڑے، آپ کے موتی اور آپ کے جواہرات اور یہ سنہری تاج میرے لیے نہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیں اور مجھے اپنا ساتھی بنا کر میرے ساتھ کھیلیں اور مجھے میز پر بیٹھنے دیں اور پلیٹ میں سے کھانے دیں اور اپنے کپ میں سے پینے دیں اور اپنے بستر میں سلائیں، اگر آپ مجھ سے یہ سب وعدہ کرتی ہیں تو پھر میں پانی میں غوطہ لگاؤں گا اور آپ کی سنہری گیند واپس لے آؤں گا۔ شہزادی مینڈک کی لمبی خواہشات کی فہرست سن کر اکتا گئی، لیکن اپنا سنہری گیند واپس لینے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مینڈک کے ساتھ صبر سے کام لے گی۔ اوہ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں، جو بھی تم چاہو گے، مگر صرف تب جب تم میری گیند واپس لا دو گے۔ جو ہی مینڈک نے اس کا وعدہ سنا، وہ آنکھ اور جل ہو کر ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اوپر سطح پر آیا، اپنے منہ میں گیند لیے۔ اس نے گھاس پر اسے پھینکا۔ شہزادی اپنی پیاری کھیلنے کی چیز پھر سے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اسے اٹھایا اور بھاگ گئی۔ روکو، روکو، مجھے بھی لے چلو، میں تمہاری جتنا تیز نہیں بھاگ سکتا۔ مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اگلے دن جب شہزادی بادشاہ کے ساتھ کھانے کے میز پر بیٹھی ہوئی اپنی سونے کی تھالی میں کھا رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ او شہزادی، مجھے اندر آنے دو۔ شہزادی اٹھی اور بھاگی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے۔ پھر جب اس نے دروازہ کھولا، ایک چھوٹا مینڈک باہر بیٹھا تھا۔
तुम गंदी मखलूक, तुमने मेरे दरवाजे पर आने की जुर्रत कैसी की? उसने दरवाजा जल्दी में बंद किया और वापस अपनी कुर्सी पर चली गई। बहुत बेआराम थी। बादशाह ने देखा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। मेरी बच्ची, तुम किस चीज से डर रही हो? क्या बाहर दरवाजे पर कोई जिन खड़ा है जो तुम्हें ले जाएगा? ओ नहीं अब्बू, वहाँ एक हौलनाक मेंढक है। और वो मेंढक क्या चाहता है? ओ अब्बू, मैं कल जब कुएं के पास बैठी हुई थी और अपनी सुनहरी गेंद से खेल रही थी, वो पानी में गिर गई और मेंढक आया। उसने मुझे वो दिलवा दी, इस शर्त पे कि मैं उसे अपना साथी बना लूंगी। और मैंने उससे वादा किया, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पानी छोड़कर मेरे पीछे पीछे आएगा। मगर अब तो वो दरवाजे के बाहर है और अंदर आना चाहता है। बादशाह की बेटी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। तुमने मुझसे एक वादा किया था। तुमने एक दफा वादा किया तो तुम्हें फिर उसकी पासदारी करनी चाहिए। दरवाजा खोलो और मेंढक को अंदर आने दो। तो वो गई और दरवाजा खोला और मेंढक उछलकर अंदर आ गया। उसकी एड़ियों का पीछा करते हुए आया जब तक वो अपनी कुर्सी पर पहुंच गई। शुक्रिया शहजादी, मुझे ऊपर उठाओ और अपने साथ बिठाओ। शहजादी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन अपने वाली का सख्त चेहरा देखकर उसने उसे उठा लिया। हाँ, अब हम एक साथ खा सकते हैं। शहजादी ने खाना ना चाहते हुए खाया और मेंढक ने दिल भर कर खाया। मुझे और सूप दो, मेहरबानी करके, ये बहुत मजेदार है। मेरे पेट में ये पहले नहीं गया था। रॉबर्ट। मेंढक ने फिर से सूप का प्याला खाली कर दिया, मगर शहजादी के गले में जैसे नवाला फंस सा गया था। बहुत शुक्रिया शहजादी, मैंने अब बहुत खा लिया। मैं थक चुका हूँ। अब तो मुझे अपने कमरे में ले चलो और अपना रेशमी बिस्तर तैयार करो और फिर हम सोते हैं। बहुत हो चुका, तुम अभी के अभी महल छोड़कर चले जाओ, बदसूरत। मेरी प्यारी बच्ची, ये अल्फाज एक बादशाह की बेटी को जेब नहीं देते। तुमने मेंढक से वादा किया था, अब तुम्हें उसकी पासदारी करनी होगी। और बादशाह अगर किसी से एक दफा वादा करते हैं तो फिर उसे बदलते नहीं। ये हमारी पुरानी रवायत है जिसे हमें पूरा करना होगा। उसने मेंढक को अपनी उंगली और अंगूठे से उठाया, उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गई और एक कोने में रख दिया। बेहतर है कि तुम सारी रात यहीं पर रहो, वरना मैं तुम्हें कल अंधेरे जंगल में फेंक दूंगी। मैं थक चुका हूँ। मुझे तुम्हारी तरह आराम देनी चाहिए। मुझे ऊपर उठाओ, वरना मैं बादशाह को बता दूंगा। तुम गजबनाक मेंढक। उसने उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ दीवार के साथ पटक दिया, मगर जूं ही वो गिरा, वो मर गया। हाँ, जागो पगले मेंढक, ये ड्रामा भी बंद करो। शहजादी ने उसे उंगली चबोई। वो ऐसे मरा हुआ था जैसे पत्थर। क्या ये वाकई मर चुका है? ओह मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर डाला? मेहरबानी करके जाग जाओ मेंढक, मैं अपनी बदतमीजी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने उसे अपने हाथ पर उठाया और रोती रही, और उसने नरमी से मेंढक को चूमा। अजब बात हुई, मेंढक ने अपनी आंख खोली और सीधा फर्श पर छलांग लगाई। हाँ, वो मेंढक से एक खूबसूरत शहजादा बन गया जिसकी खूबसूरत आंखें थी। ओ मेरे, तुम कौन हो? छोटा मेंढक कहाँ है? घबराओ मत, मैं वही मेंढक हूँ और अब शहजादा बन चुका हूँ। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। जब मैं इंसान था तो मैं बहुत तेज और जिद्दी था। एक दफा मैं जंगल में जानवरों का शिकार कर रहा था कि अचानक ही जंगल की परी मेरे रास्ते में जाहिर हुई। तुम बेरहम इंसान, ये जानवर तुम्हारे खेलने के खिलौने नहीं, ये तुम्हारी तरह जानदार हैं। खुदा ने ये हैरान कुन कुदरत तख्लीक की और तुम इसको तबाह कर रहे हो। क्या इसने कभी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सको? क्या तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं इस सल्तनत का शहजादा हूँ और ये जंगल, ये दरख्त, ये जानवर और इस जमीन पर जो कुछ है वो मेरी मलकियत है। जाहिल शहजादे, कुदरत खुदा की होती है। इस कायनात का खालिक अल्लाह है, तुम नहीं। तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मासूम जानवरों को मारो। बहुत हो चुका औरत, दूर हटो। अचानक जंगल की परी एक बड़ी और लंबी औरत बन गई। शहजादा उसे देखकर डर गया। तुम जिद्दी इंसान,
میں بد دعا دیتی ہوں کہ تم چھوٹے سے مینڈک بن جاؤ. اب اس جنگل کے سام تمہیں اپنا شکار کر کے کھائیں گے جس طرح تم اسے کھانے کے لیے شکار کر رہے تھے. فوری طور پر شہزادہ مینڈک میں تبدیل ہو گیا. او یہ تم نے مجھ پر کیا کر دیا؟ میں بھیک مانگتا ہوں جنگل کی پری، مجھے معاف کر دو. میں وعدہ کرتا ہوں قدرت ماں کو آئندہ نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہر ایک سے رحم کروں گا. وعدہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو. میرا خیال ہے تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، مگر تمہاری ضد کی سزا ملنی چاہیے. میں تمہیں ایک جادوئی توڑ دیتی ہوں. جی مہربانی کیجیے بڑی بھی، میں اپنے آپ کو ثابت کر دکھاؤں گا. تمہیں ایک شہزادی ڈھونڈنی ہوگی جو بیچاری مخلوقات کی عزت نہ کرتی ہو، اور پھر تم اسے اپنے پر رحم دل ہونے پر قائل کرو. جب تم ایک انسان کی فطرت بدلنے پر کامیاب ہو جاؤ گے تبھی تم واپس شہزادے بن سکتے ہو. شہزادی کو بے رحم ہونے پر بہت شرمندگی ہوئی. اتنا اداس مت ہو خوبصورت شہزادی، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی سے بے عزتی والا سلوک نہیں کرو گی اور سب پر شفقت کرو گی. جی ہاں، وعدہ کرتی ہوں شہزادے. اوہ بہت خوب، ضرور، جیسا آپ چاہیں. تم سب سے خوبصورت لڑکی ہو جو مجھے آج تک ملی ہے. مجھے تم سے پیار ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی شہزادی؟ بنا کسی جھجک کے حسین شہزادی نے خوبصورت شہزادے کو ہاں کر دی. اس کے والد کی مرضی سے دونوں نے شادی کر لی. ہر دن یہ جوڑا جانوروں کو کھانا ڈالتا اور قدرت کی تخلیق کا خیال رکھتا. جنگل کی پری اس جوڑے کی رحمدلی دیکھ کر بہت خوش تھی. بہت خوب میرے بچوں، تم نے اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ انسان ثابت کر دیا ہے. یہ خدائی دین ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، مگر وہ جو اس فطرت کو جگاتے ہیں وہی اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں. اللہ ہمیشہ اپنی رحمت تم دونوں پر برساتا رہے. اس کے بعد یہ جوڑا ہمیشہ شاد باد رہنے لگا.